عزیز طالبات، السلام علیکم۔ طالبات، مضمون اقبالیت میں سے کچھ عنوانات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جن میں تصور خودی، تصور مرد مومن اور اقبال کا پیغام شامل تھا، وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اور آج ہم نے پڑھنا ہے اقبال کا نوجوان۔ نوجوان کسی بھی قوم کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی جس طرح جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت ہے، اسی طرح کسی بھی قوم میں، کسی بھی معاشرے میں نوجوان ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، اور بوڑھے کمزور، مجبور، قومی ترقی اور توانائی کے لیے جس عملی سرگرمی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نہ تو بچوں میں ہوتی ہے اور نہ ہی بوڑھوں میں، وہ صرف نوجوانوں میں ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر رہنما، خواہ اس کا تعلق مذہب سے ہو یا سیاست سے، شاعری سے ہو یا ادب سے، وہ نوجوانوں کو ہی خطاب کرتا ہے، انہی کی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے، انہی کو بوڑھوں کا استاد کہتا ہے اور انہی سے اپنی پوری امیدوں کو وابستہ کرتا ہے، کیونکہ یہ نوجوان ہی کسی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود اور عروج و ترقی کے سلسلے میں اپنی بہترین امیدوں کو نوجوانوں کے ساتھ وابستہ کیے ہیں، کیونکہ نوجوان خون ہی کسی قوم میں انقلاب لایا کرتا ہے۔ نوجوان قوموں کی ایک متحرک قوت ہوا کرتے ہیں۔ نوجوان نسل کسی قوم کا مستقبل ہوتی ہے، اسی لیے علامہ محمد اقبال نوجوان نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ نسل اپنے حال کو سنبھالے اور مستقبل کے حسن و کمال کی ضامن بن جائے۔ بڑوں کا وجود یعنی بزرگوں کا وجود اگرچہ رہنمائی کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے عمر بھر کی تلخیوں اور سنگینیوں سے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے، مگر علامہ محمد اقبال زیادہ تر جوانوں کو ہی اپنا مخاطب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، نوجوانوں کے لیے میرے پیغام کو سہل بنا دے تاکہ وہ اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جوانوں کے اندر کون سی خصوصیات، کون سی خوبیاں ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نوجوانوں کے سامنے اس ملت کا شاندار ماضی رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری تاریخ شاندار روایت کی حامل ہے، اور حق یہ ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ سے غافل ہو جاتی ہے، وہ نہ تو اپنے حال کو سمجھ سکتی ہے، یعنی نہ ہی وہ اپنے حال کو سنبھال سکے گی اور نہ ہی وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ دے سکتی ہے۔ علامہ محمد اقبال ماضی سے کٹ کر زندہ رہنے کے حق میں نہیں ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے زندگی کے ہر میدان میں جو تابناک ورثہ چھوڑا ہے، اقبال نوجوان نسل کو اس کا امین سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال کا نوجوان ایک سچا مسلمان ہے، اس کے سامنے اپنے اسلاف کی تاریخ روشن ہے، وہ جامد نہیں بلکہ ہر لمحہ متحرک رہتا ہے، سراپا عمل ہوتا ہے، یعنی باعمل ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے۔ علامہ محمد اقبال بتاتے ہیں کہ جو لوگ سچے ارادے کو دل میں لے کر کوشش کرتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے اور رحمت حق انہیں نوازتی ہے، اور کوشش نہ کرنے والے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے والے لوگ منزل سے دور ہو جاتے ہیں۔ قافلہ رواں دواں رہتا ہے، وہ ان کے لیے اپنی رفتار نہیں روکا کرتا، اسی لیے وہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں،
چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نوجوانوں کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے شاہین کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ وہ نوجوانوں کو شہین بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو انتہائی تیز رفتار ہے۔ وہ جب بلندیوں کی طرف جاتا ہے تو پستیوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ وہ کسی محل پر اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا، بلکہ اس کا ٹھکانہ پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں۔ اس کی نگاہ، اس کی نظر بڑی تیز ہے۔ وہ انتہائی غیرت مند ہے، خوددار ہے، کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، اپنی دنیا آپ پیدا کرتا ہے۔ وہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہے۔ یہی تیز رفتاری، یہی تیز نگاہی، یہی خودداری اور یہی خود اعتمادی وہ مسلمان نوجوانوں کے اندر بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر یہ صلاحیتیں، یہ خصوصیات پیدا کرنا چاہتے ہیں، انہی کو ابھارنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویشوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ علامہ محمد اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمان نوجوان مغربی تہذیب سے کٹتا چلا جائے اور اسلامی تہذیب سے جڑتا چلا جائے، یعنی مسلمان نوجوان مغربی تہذیب سے دور ہوتا جائے اور اسلامی تہذیب کے اثر میں اپنے آپ کو ڈھالتا جائے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خود مغرب میں رہ کر اس تہذیب کی ہلاکت آفرینیوں کو دیکھا تھا۔ وہ صرف مادی ترقی کو اہمیت نہیں دیتے جب تک کہ اس کے ساتھ روحانی ترقی شامل نہ ہو۔ مغربی تہذیب میں صرف ظاہری چمک دمک ہے، اس کا اندر سیاہ اور کھوکھلا ہوتا ہے۔ علامہ محمد اقبال ظاہری چمک دمک سے کہیں زیادہ دل کے نور کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ دل نورانی ہو جائے تو چہرہ خود بخود چمک اٹھتا ہے اور اسے کسی غازے کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی اسے کسی ظاہری چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے وہ نوجوانوں کو تلقین کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مغربی تہذیب سے دور رکھو اور اسلامی تہذیب کے رنگ میں رنگتے چلے جاؤ۔ اپنی روایات کے تحفظ اور نئی تہذیب کو حقارے سے ٹکرانے کا جذبہ نوجوانوں میں اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ نوجوانوں کی خودی صورت فولاد نہ ہو۔ کہتے ہیں، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ جب تک نوجوانوں کی خودی صورت فولاد نہ ہو، اس وقت تک وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی جب تک جوانوں کے اندر غیرت پیدا نہیں ہوگی تو وہ اپنی تہذیب میں یعنی اسلام کے رنگ میں نہیں اپنے آپ کو ڈھالیں گے۔ جب ان کی خودی بیدار ہوگی تبھی وہ اپنی روایات کے امین ہوں گے اور اپنی روایت کا تحفظ کریں گے۔ خودی دراصل خود کو پہچاننے کا نام ہے، اور جب انسان خود آشنا ہو جاتا ہے یعنی اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے تو پھر معرفت الہی کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ اور اس سے نتیجہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ خودی جو ہے وہ ذرہ ہے، یعنی اگر نوجوان کے اندر خودی پیدا ہو جاتی ہے تو اگر وہ ذرہ ہے تو پھر صحرا بن جاتا ہے، اگر قطرہ ہے تو پھر دریا بن جاتا ہے، اگر وہ کرن ہے تو آفتاب کی چمک کو سمیٹ لیتا ہے، اور پھر وہ موجوں کی طرح گیت نہیں گاتا بلکہ طوفان کی طرح ہنگامے برپا کرتا ہے۔ اور یہ ساری صورتیں، ساری چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب نوجوان کے اندر خودی بیدار ہوتی ہے۔ خودی یعنی غیرت مندی کا نام ہے، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے کا نام ہے، اور خودی خود شناسی ہے، یعنی اپنے آپ کو پہچانتا ہے، پھر وہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، جس سے قطرہ خود کو سمندر میں گم نہیں کرتا بلکہ صدف میں داخل ہو کر سمندر کی تہہ میں پہنچ کر موتی بن جاتا ہے۔ تو یہ خصوصیت یعنی یہ صفت خودی جب نوجوانوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ یعنی اپنے نفس کو پہچاننے کے ساتھ اپنے اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے،
خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ بس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ علامہ محمد اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمان نوجوان کی ہر تدبیر اللہ کی تقدیر بن جائے، وہ جو چاہے ہو جائے، کائنات اس کی تابع ہو، وہ فطرت کے عناصر پر حکومت کرے اور خود زندگی اس سے تابندگی کی بھیک مانگے۔ کائنات تابع تبھی ہو سکتی ہے جب وہ خود خالق کائنات کے تابع ہو جائے، یعنی جب مسلمان نوجوان خالق کائنات کے تابع ہو جائے، اس کے آگے جھک جائے، تو پھر یہ کائنات اس کے آگے جھک جاتی ہے۔ اس کے اندر غیرت ہو، یعنی مسلمان نوجوان کے اندر غیرت ہو کہ وہ یہ غیرت جو ہے یہ خودی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ غیرت ہی وہ جذبہ ہے کہ اگر یہ دل میں پیدا ہو جائے تو انسان کا سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اگر انسان کے اندر غیرت نہیں ہے تو پھر وہ دنیا میں اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خداؤں کے آگے جھکنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ خدا کون سے ہیں؟ کہیں تو پتھر کی صورت میں نظر آتے ہیں، تو کہیں اپنی خواہشات نفسانی کی صورت میں نظر آتے ہیں، تو کہیں مال و دولت کی صورت میں نظر آتے ہیں، تو کہیں اولاد کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ تو جب مسلمان نوجوان کے اندر غیرت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اور اس کا ہاتھ صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی پھیلتا ہے۔ دنیا کے ہر دربار میں سر اونچا کر کے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کے اندر خودی پیدا ہو، اور تبھی بادشاہوں کے تخت و تاج کو وہ روندتا ہوا شان بے نیازی سے آگے نکل سکتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کے اندر غیرت دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ غیرت اس وقت تک نوجوانوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود کو صحیح معنوں میں خلیفہ خدا نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس اپنے کردار و عمل میں پیدا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نوجوان اپنے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کریں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سے محبت چاہتے ہو تو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جب تک مسلمان نوجوان زندگی کے ہر معاملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو آخری حکم نہ سمجھ لیا جائے تو اس وقت تک سچا مومن نہیں بن سکتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور نہ دنیا کی ہر شان و شوکت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ سکتا ہے۔ اسی سے نوجوانوں میں یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی بنا پر ہی نوجوانوں میں وہ جذبہ ابھرتا ہے جس سے ان کے عزائم آسمانوں پر کمند ڈال دیتے ہیں، یعنی ان کے عزائم بہت بلند ہو جاتے ہیں، اور آسمان کی بلندیاں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ آسمان کی بلندیاں انہیں اور ان کے عزائم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ مگر علامہ اقبال یعنی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان کا جو تصور ہمارے سامنے پیش کیا، آج کے نوجوانوں میں یہ صفات کم ہوتی جا رہی ہیں۔ آج کا نوجوان تن آسان بنا ہوا ہے، وہ اپنے ماضی سے کٹتا جا رہا ہے، حال پر اس کی کوئی گرفت نظر نہیں آتی، نہ اس میں عرفان نظر آتا ہے اور نہ ہی ایمان، نہ اس میں اکابر روح نظر آتی ہے اور نہ ہی زور حیدری، یعنی وہ دنیا کے تابع ہوتا جا رہا ہے۔ لالچ اور ہوس نے اس کے دل کو اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ جس دل میں سومنات موجود ہوں، جس دل میں پتھر موجود ہوں، جس دل میں خواہشات نفسانی موجود ہوں، وہاں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور محبت نہیں آ سکتی۔ یہ محبت خالی دلوں میں آیا کرتی ہے۔ خالی دل یعنی جس میں نفسانی خواہشات نہیں ہوتی اور جو اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرتے، تو یہ محبت یعنی اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسے ہی دلوں میں آیا کرتی ہے۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال چاہتے ہیں کہ نوجوان اپنے دلوں کو ہر ماسوا سے خالی کر کے
اس میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بسا لیں، اسی سے دل زندہ ہو جائیں گے، اور جب دلوں میں زندگی آ جائے گی تو نوجوان انقلاب لے آئیں گے، نئی زمین اور نیا زمان تخلیق کریں گے۔ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں اور ان کے تصور میں نوجوان ہی وہ تمام کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں جو کہ امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے اور امت مسلمہ کے اتحاد اور ترقی کے لیے کام آئیں گے، اور ان کو آگے لے کے جائیں گے اور اس میں انقلاب لے کے آئیں گے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ جی طالبات، آج ہم نے پڑھا ہے اقبال کا نوجوان۔ اب ہم اگلے لیکچر میں علامہ اقبال کے تصورات میں سے ایک تصور اور پڑھیں گے۔